السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ سورہ ابراہیم ہے، 13واں سپارہ ہے، اور یہ سورت نمبر 14 ہے۔ اس کی آیات 1 سے انشاءاللہ 22 تک جانے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان آیات میں ان وجوہات کو بیان کیا گیا ہے جن وجوہات کی وجہ سے اہل کفر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ان آیات کے اندر وہ وجوہات بیان فرما دی ہیں، اور اسلوب عجیب ہے کہ بھائی کافر ایمان کیوں نہیں لاتے، پھر جو ایک عربی اسلوب ہے اس انداز سے ایک ایک کر کے بات آتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم کوئی انسانی تصنیف نہیں ہے کہ کوئی ایک موضوع اوپر ہو اور اس کے نیچے بات ہوتی چلی جائے۔ قرآن ایسا نہیں کرتا ہے۔ قرآن خدائی کلام ہے، معجزاتی کلام ہے۔ توحید کی بات ہو رہی ہوتی ہے، معاشیات ثابت ہو رہی ہوتی ہے، معاشیات کی بات ہو رہی ہوتی ہے، معاشرت ثابت ہو رہی ہوتی ہے، معاشرت سیاست کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی حاکمیت، اس کی توحید، اس کی عظمت ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ایک جملے سے ہزارہا پہلو، لامحدود پہلو نکلتے کھلتے اور کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ خدائی معجزاتی کلام ہے، اس کی نہ کوئی دنیا میں نظیر ہے، نہ کوئی مثال ہے، نہ ایسا ممکن ہے، نہ ممکن ہے ایسا۔ بڑے سے بڑے قاری کو آپ سن لیں، بار بار سنیں گے تو آپ کہیں گے یار میں لہجہ بدل کے سنوں۔ اب اگر آپ کو لہجوں کا کچھ پتہ ہے، گانوں کا تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے نا، گانوں کا اتنا زیادہ پتہ ہے لوگوں کو، جو بڑا نقال ہوتا ہے اس کے گانے نہیں سنتے، چاہے وہ بڑی اچھی کاپی کر رہا ہو، 19-20 کا فرق بھی وہ نہ رہنے دے، نقال کی نہیں سنتے، یار یہ تو کاپی کر رہا ہے۔ لیکن جو سدیس کی نقل لگا ہے، اب پیچھے بڑے خوش و خضوع سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے مکے میں کھڑے ہیں۔ خدا کا خوف کرو بھائی، اگر آپ کا ذوق اتنا بلند ہے گانوں میں کہ آپ کسی کاپی پیسٹ کرنے والے کو نہیں سنتے، تو پھر حرم کی کاپی پیسٹ کرنے والے کے سامنے آپ کے ایسے خوش و خضوع سے ہاتھ باندھے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہ کریں، لیکن یہ طرز غلط ہے کہ امام کو جہاں کھانسی آ رہی ہو، نقل کرنے والا وہاں کھانسی مارے، وہ آیت کو اٹھا رہا ہو تو یہ بھی آیت کو اٹھائے، وہ نیچے آ رہا ہو تو یہ بھی نیچے آئے۔ نشیب و فراز ہوتے ہیں جن کو یہ صوتی ذوق ہے، وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو خیر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ان آیات کے اندر وجوہات بیان کی گئی ہیں اور بڑے عجیب اسلوب سے بیان کی گئی ہیں، اور اس کے اندر پھر کچھ اہل ایمان کی خوبیاں بھی اچانک آ جاتی ہیں، کچھ تاریخی پس منظر بھی آ جاتا ہے، تاریخی پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں، انبیاء کا تذکرہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اقوام و ملل کی عادات، رسوم و رواج، مزاج، ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر ان سب کو جمع کریں تو بنیادی طور پر جو مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ کھلتی ہوئی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان، اہل کفر کی جو ایمان نہ لانے کی وجوہات ہیں وہ بہت نمایاں طور پر ان آیات میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ حالانکہ ڈسکشن تو اور بھی بہت زیادہ چیز ہیں، لیکن نمایاں طور پر جو ڈسکس کیا گیا ان آیات کے اندر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان جو ایمان نہیں لاتے، اہل کفر جو ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بنیادی خامیاں کیا تھیں، وہ کون سی خامیاں تھیں جو ان کے ایمان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ بس اس کو سنتے جائیے، اور اس کو آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب، اول و آخر مقصد اور غرض یہ ہے، ان خامیوں سے میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے، اس کی توفیق سے بچانے کی کوشش کریں۔ آیات ہیں کافروں کے لیے، چسپاں ہو رہی ہیں مسلمانوں پر، یاد رکھیں چسپاں ہو رہی ہیں مسلمانوں پر۔ آپ نہیں دیکھتے بہت سے مسلمان مرتد ہو جاتے ہیں؟ اب تو ایتھیسٹ ہونا عام ہو رہا ہے بھائی، ایتھیسٹ ہونا عام ہو رہا ہے۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا کنگال کے کرید کے دیکھیں تو آپ کو وہی وجوہات نظر آئیں گی جو جسے قرآن ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔
تو قرآن کتاب ہدایت مطلب کیا ہے؟ قرآن نے اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان کی ہیں ان کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، اور قرآن نے اہل کفر کی جو خامیاں بیان کی ہیں کہ وہ خامیاں جو ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، بیریئرز بن جاتی ہیں، ان سے میں اور آپ اپنے آپ کو ان خامیوں سے بچانے کی کوشش کریں، پناہ مانگے، پیمانہ لے کے ہر وقت بیٹھیں کہ وہ کون سی خامی ہے جو میرے اندر انجیکٹ ہونے لگی ہے یا میرا مزاج اس کی طرف جا رہا ہے، وہ کون سی خوبی ہے جس کی طرف میری اٹریکشن ہو رہی ہے تاکہ میں مزید اس کی طرف بڑھوں. ٹھیک ہے نا؟ سورہ ابراہیم ہے اور ہر سورت کی ابتدا اللہ اپنی شان سے کرتے ہیں. ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، کوئی بھی ذرائع ابلاغ کی کوئی بھی چیز ہو تو سب سے پہلے وہ اپنا بتاتے ہیں کہ ہم فلاں اسٹیشن سے آپ سے گفتگو کرنے لگے. ریڈیو پاکستان آپ سے مخاطب ہے، 14 اگست کو ایسے ہی ہوا تھا نا. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ کا اپنا ایک انداز ہے. جب اللہ بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اس کا انداز ہی بڑا جدا ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے مخاطب ہوتے ہیں جس کے معنی بندے کو سمجھ بھی نہیں آتے. اللہ کہتے ہیں یہ مجھ پہ چھوڑ دو، یہ میرے پاس راز کی باتیں بعد میں کبھی بتا دوں گا، چاہا تو بتا دوں گا، نہیں تو نہیں، نہ چاہا تو میں نبی کو نہیں بتاتا. نبی کو بتایا ہوتا نبی ہمیں ضرور بتاتے. نبی کو جو بات پتہ چلے کہ امت کو بتانی، نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ امت کو نہ بتائے. نبی غیب کی باتوں پہ بخیل نہیں ہوتا. وما هو علی الغیب بضنین، نبی نے کبھی بخل نہیں کیا غیب کی باتوں پر. جو اللہ نے غیب کی باتیں بتا دی نبی بتا دیتا ہے جو امت کے لیے ہوتی ہیں. ہاں جو امت کے لیے نہیں ہوتی وہ اللہ اور نبی کا راز بھی ہو سکتا ہے. الف لام را، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. الف لام را، اس کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتے. اللہ یہ آیت لا کے سب سے پہلے اپنے بندے کو درس دے رہے ہیں، بندے اپنی عقل کو میری وحی کے سامنے سرنڈر کرنا سیکھو. اللہ پاک کی قسم یہ مزاج بن جائے نا، دین کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا اتنا آسان ہوگا جیسے آپ اپنے لخت جگر کو گلے لگاتے آسان ہوتا ہے. وہ آسان کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ تو میری فطرت ہے. بھائی اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگانا فطرت ہے، تو اس سے کہیں زیادہ فطرت اللہ کے کلام کو سینے سے لگانا ہے. لیکن پہلے یہ ذہن کا پیمانہ درست ہو جائے، یہ قالب درست ہو جائے، یہ ذہن کا پیمانہ درست ہو جائے. بس اللہ نے جو کہا ہے حرف آخر ہے، میں نے سرنڈر ہونا ہے، بات ہی ختم ہو گئی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الف لام را معنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ہم پر لازم ہے، فرض ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. الفاظ اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہیں. الفاظ کو ہم جان رہے ہیں، معنی کو ہم نہیں جانتے. الفاظ کو اس لیے جانتے ہیں اللہ نے بتا دیے، معنی کو اس لیے نہیں جانتے اللہ نے نہیں بتایا. بات ہی ختم ہو گئی. ٹھیک، آگے کتاب تنوین تعظیم کی ہے، یہ عظیم ترین کتاب. انزلناہ، اسے نازل کرنے والے ہم ہیں. ہائے کاش مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ عربی کی شد بدھ ہوتی، عربی کا ذوق ہوتا. ہائے کاش اس ملک میں حسین شہید سہروردی مرحوم کی بات مان لی جاتی، اس ملک کی سرکاری زبان عربی بنا دی جاتی. چونکہ اس ملک کی قیادت ان لوگوں کے پاس تھی جنہیں انگریزی آتی تھی. عربی تو چھوڑے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے اس ملک میں کوئی عربی نافذ کرنی تھی. ان کے لیے تو یہ حماقت تھی کہ وہ عربی کو نافذ کرے. عربی کو نافذ کرتے تو لامالم ملاؤں کو آگے لانا پڑتا، ملاؤں کو تو انہوں نے پیچھے رکھنا تھا. عربی کو وہ آگے لاتے کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی زبان صرف زبان نہیں ہوتی. زبان آتی ہے تو زبان کے ساتھ اس زبان کا کلچر آتا ہے، اس کی ثقافت آتی ہے، اس کی تہذیب آتی ہے، اس کا تمدن آتا ہے، اس کی نفسیات آتی ہے، اس کا مزاج آتا ہے، اس کی عادات آتی ہے. زبان کے ساتھ جڑے ہوئے رسوم و رواج اس کے اندر در آتے ہیں. یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں جب اسلام کی فتوحات ہوتی تھیں تو اس اصول پہ سختی سے عمل کیا جاتا تھا. جہاں جہاں اسلامی فتوحات ہو رہی ہیں وہاں وہاں عربیت کو رائج کر دیا جائے. کیوں؟ عربیت لغت الاسلام ہے، لغت القرآن ہے، لغت الحدیث ہے. اللہ کا فرمان بھی عربی میں، اللہ کے نبی کے فرامین بھی عربی میں، پورا قرآن عربی میں.
لا الہ الا اللہ. آپ کا اگر کانسٹیٹیوشن انگلش میں ہے تو اردو ٹرانسلیشن اس کے لیے سیکنڈری لیول کی حیثیت رکھتا ہے. جب بھی تعبیر و تشریح کی ضرورت پیش ہوگی انگلش کو دیکھیں گے یا اردو کو دیکھیں گے؟ آپ انگلش کو دیکھیں گے. کیوں؟ آپ نے کہا کانسٹیٹیوشن بنا انگلش میں ہے, اس کو کاپی کر کے جب آپ اردو میں کہتے ہیں اس کی حیثیت ہی دوسری سطح کی رہ جاتی ہے, وہ سطحی طور پہ سامنے آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کانسٹیٹیوشن ہمارا انگلش میں بنا ہے, لہٰذا اس کی تعبیر و تشریح جب بھی ہوگی اور اس کے الفاظ کی جو نزاکت ہے, اس کی لطافت ہے, الفاظ کی جو نشیب و فراز ہیں. آپ ماشاءاللہ سینئر وکلاء بہت سے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سامنے تو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ الفاظ کا کھیل وہ کتنا جانتے ہیں. تو جو الفاظ کا ایچ پیچ اونچ نیچ ہوتی ہے وہ پھر آپ اردو میں نہیں دیکھیں گے. آپ کہیں گے یہ تو بنا ہی آئی انگلش میں, تو اس کی اونچ نیچ, اس کا مزاج, بہت سی چیزیں آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتے, آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار زبان کا سٹرکچر یہ ہے, زبان سے جو ہم کنسیو کر رہے ہیں وہ یہ ہے. اللہ اکبر, قرآن عربی میں ہے اور آپ اس کی اردو ٹرانسلیشن پڑھ کے فقیہ بن جاتے ہیں. حدیث عربی میں ہے, آپ اس کا اردو ترجمہ لے کے محدث اعظم بن جاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. آپ سے مراد آپ نہیں, آپ سے مراد مخاطب ہیں جو ایسا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. شاید کسی صاحب نے کہا آپ ہمیشہ مخاطب کرتے ہیں. میں کہا مجھے یہ عادت قرآن سے پڑی ہے, میں ہم نہیں کہتا, بہت کم کہتا ہوں. کہیں قرآن ہم بھی کہہ رہا ہوتا ہے جب کسی اور کو نقل کر رہا ہوتا ہے, داعیانہ انداز بدل جاتا ہے, لیکن قرآن ہمیشہ مخاطب کرتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم اٹھتے بیٹھتے ہی قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے, تو پھر وہ عادت ہی قرآن والی پڑ گئی. لا الہ الا اللہ, یہ عظیم ترین کتاب ہے. انزلناہ, اسے نازل کرنے والے ہم ہیں. ہم, کیا انداز ہے. آپ کہتے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے. آج تک آپ اس آواز کو سنتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو یہ ریڈیو پاکستان لاہور آپ سے مخاطب ہے. آپ کیسے مزے سے سنتے ہیں کہ یار پاکستان بنا تو پہلی آواز یہ تھی. کم از کم اتنا ہی مزہ قرآن کا لے لیں. وارے نیارے ہو جائیں, دن بدل جائے, قسمت بدل جائے, خدا کی قسم. کتاب انزلناہ, ارے یہ کس اسٹیشن سے بات ہو رہی ہے؟ یہ خدائی اسٹیشن سے بات ہو رہی ہے. کتاب انزلناہ, اس کتاب کو نازل کرنے والا میں ہوں نہیں, ہم ہیں. یہ ہم ہیں میں شاہانہ انداز ہے, یہ بادشاہوں کا کلام ہے. اور بادشاہ جب اپنے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں بہت سے مقامات پر. اللہ تعالیٰ نے وہی اسلوب اپنے لیے یہاں رکھا ہے, ہم ہیں نازل کرنے والے. حالانکہ اللہ ایک سے زائد تو نہیں ہے. اللہ کا ایک ہونے کا مطلب بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کا ایک ہونے کا مطلب وہ نہیں جیسے ہم نے اور آپ 1 2 2 3 ہوتے. یہ کلامی بحثیں میں اس پہ پڑھنا نہیں چاہتا, بس آپ کو اتنا ہی بتا دو. اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. کتاب انزلنا, اس کتاب کو نازل کرنے والے ہم ہیں, اور نازل بھی ہم نے ہر ایک پہ نہیں کیا, اور آپ سے پہلے کسی نبی پہ نہیں کیا, آپ کی طرف کیا. الیک, یہ بالکل ایسا ہی الیک ہے جیسے نبی علیہ السلام کو اماں عائشہ کی کہ نکاح سے پہلے خواب دکھایا گیا تھا, اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں ہی لک, یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے, یہ عائشہ آپ کے لیے بنی ہے. تو پھر عمر عائشہ پہ کیا اعتراض کرنا؟ 6 سال پہ نکاح, 6 سال پہ نکاح, 9 سال میں رخصتی, 18 سال میں وفات, بات ہی ختم ہو گئی. انشاءاللہ کبھی عمر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بات کریں گے. ہمارے بعض ساتھی ادھر ادھر کی کر لیتے ہیں, میں ایسا مزاج نہیں رکھتا ہوں. صحیحین کی حدیث کے مقابلے میں تاریخ کو میں کوڑے دان نہ ڈالتا ہوں. سیدھی سادی بات ہے, کسی کو اچھی لگے برے لگے. ہاں صحیحین کے مقابلے میں کوئی حدیث ہے تو لائی جائے, بات کی جائے. کیا 9 سال میں بالغ نہیں ہوتی بچی؟ جب عائشہ بنی اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں وہ استعداد رکھی نہیں ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے, میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. انشاءاللہ جب کوئی تحقیق ہوگی مزید اس پہ بات کریں گے تو. لیکن سیدھی بات ہے, تحقیق پیمانے سے اتر کے نہیں ہوگی. آپ عمر عائشہ پہ پیمانے سے اتریں گے تو پھر آپ حدیث کو چھوڑ دیں, ہر بات پہ تاریخ کو لے لیں, بات ہی ختم ہو گئی. پھر پیمانہ کلی طور پہ چھوڑ دیں. صرف اماں عائشہ کے لیے پیمانہ کیوں چھوڑتے ہیں آپ؟ لا, پیمانہ تو پھر پیمانہ ہوتا ہے میتھمیٹیکل فارمولے کی طرف وہ اپلائی ہوتا چلا جاتا ہے. کتاب انزلناہ الیک, ہم نازل کرنے والے ہیں اس عظیم ترین کتاب کو آپ کی طرف. کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور,
تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے نور کی طرف لے آئیں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. قرآن میں جب بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے نور واحد ہوا ہے، ظلمات جمع کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، گمراہی کے راستے اس کے علاوہ سب کچھ ہیں. لا الہ الا اللہ. ہاں قرآن نے کہیں اسلوب بدل کے یہ بھی کہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ہم تک پہنچنا چاہتا ہے، ہم اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے اسے سمجھا دیتے ہیں. راستہ تو پھر ایک ہی ہوا، منزل ایک ہی ہوئی، راستے مختلف ہو سکتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. لا الہ. وہ لیکن وہ سارے راستے اسلامی ہی ہوں گے. یہ نہیں کہ اسلام، کفر، ایتھیسٹ، بدھسٹ، سکھ آپ ایسے ایسے پہنچے اوپر، ایسا نہیں ہوتا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لائیں، لیکن آپ نہیں لا سکتے. آپ کے ہاتھ میں تو صرف کوشش ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. آپ نہیں لا سکتے، آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں. آئے گا کب؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. یہ پروردگار کا اذن ہوگا، اس کی اجازت ہوگی، اس کا حکم ہوگا، پھر آپ کی کوشش رنگ لائے گی. کیا بات! یعنی آپ نکالیں گے بھی تو اللہ کی توفیق سے، کوئی آئے گا بھی تو اللہ کی توفیق سے، کوئی نہیں آئے گا تو اسے اللہ کی توفیق نہیں ملے گی. اور خدا کا جو قانون ہے توفیق ہے وہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتے ہیں جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے. جو ہدایت کا متلاشی نہ ہو اللہ اسے توفیق نہیں دیتے. اللہ نے نبی کے خاندان کے سرکردہ افراد کو جہنم بھیج دیا. چپٹی ناک والے حبشی بلال کو سیدنا بلال بنا دیا. یہ تو اسلام ہے. اسلام نسل پہ نہیں چلتا، اصل پہ چلتا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ارے بھئی یہ نور کا راستہ ہے کون سا؟ کہ یہ عزیز و حمید کی طرف جاتا ہے، اس اللہ کی طرف جاتا ہے جو عزیز و حمید ہے. یہ نور کا راستہ اس ذات کی طرف جاتا ہے العزیز، جو سب پہ غلبہ رکھتا ہے، جس سے لڑ کے کوئی جیت نہیں سکتا، جس کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے کوئی اپنے آپ کو انجام بد سے بچا نہیں سکتا. اور وہ ذات ایسی ذات ہے الحمید، وہ اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے. کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے وہ اس سے وہ بے نیاز ہے. بھائی وہ عزیز و حمید ہے کون؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اللہ الذی بھی ہے ایک کیا کہتے ہیں قرأت میں، اور دوسری قرأت بھی اللہ الذی ہے. اگر ہم ملا کے پڑھیں گے العزیز الحمید اللہ الذی، ہم ملا کے نہیں پڑھتے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ اللہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ تمام موجودات کا مالک ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. حق سے انکار کرنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے، تباہ کن عذاب ہوگا. بھئی حق کا انکار کرنے والے ہیں کون؟ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے حق سے انکار کیا؟ اب یہ آگے وہی باتیں آ رہی ہیں جس کو میں اس مجلس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، تھوڑا سا میں بھی لیٹ ہوا ہوں آج، تو بنیادی باتوں پہ بات کروں گا. تو 22 آیات تک انشاءاللہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے. یہ پہلی خامی بیان ہو رہی ہے، حق کے انکار کرنے والوں کی پہلی خامی کہ انہوں نے دنیا کو دین پہ، آخرت پہ ترجیح دے دی. انہوں نے نقد کو ادار پہ ترجیح دے دی. آخرت ادار ہے نا، اگرچہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بندے کی دنیا کو جنت بنا دیتے ہیں، لیکن کسی کو نظر آیا صحیح، اگر عقل پہ چربی نہ چڑھی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ چھان بورا کھانے والا بھی پاک صاف پکا نمازی ہے نا، تو اس کو اپنا چھان بورا کھاتے ہوئے وہ لطف محسوس ہوتا ہے جو تاج محل میں بیٹھنے والے کسی بڑے سے بڑے فرعون کو، قارون کو، حامان کو وہ لطف محسوس، وہ اطمینان نہیں ہوتا. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے ڈالی. انہوں نے دین اور دنیا کا مقابلہ کیا، آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا مقابلہ کیا. ٹھنڈے دل سے سوچا، جہاں دونوں چیزیں کھٹی ہوتی تھی تو کوئی بات نہیں، وہ تو دنیا ہی کو لے لیا، دین تو ویسے ہی مل گیا نا، آ کے دین تو ویسے ہی آگے مل گیا.
لیکن جہاں دین اور دنیا کے مفادات کا تصادم ہوا، جہاں دنیا اور آخرت کی زندگی کے مفادات کا تصادم ہوا، انہوں نے ٹھنڈے دل سے سوچ کے دنیا کے مفاد کو گلے سے لگا لیا، آخرت کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ان کی پہلی خامی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، یہ آیات ہیں کافروں کے لیے، چشمہ میرے اور آپ پہ ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کتنا ڈر لگتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں؟ سارے ہی دیتے ہیں بھائی، ترجیح دینے کے طریقے مختلف ہیں۔ ایک کٹر دنیا دار لبرل سیکولر جو نماز بھی نہیں پڑھتا، جس کے نزدیک نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، وہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوا اس کرسی پہ پروٹوکول لیتے ہوئے کہتے میں یہ عبادت کر رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ وہ اس کو نماز جیسی بلکہ اس سے بھی شاید کوئی افضل عبادت سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ انڈائریکٹلی عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت ہے تو اس کی کوئی قدر ہے، یہ عبادت نہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی تو بات ہی نہیں، وہ تو ترجیح ایسے دیتے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نماز کی بات کریں، یہ کیا ہم کیا کہتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں، ریلیف نہیں دے رہے؟ کیا ہم فلاحی کام نہیں کر رہے؟ کیا ہم سوشل ورکنگ نہیں کر رہے؟ کیا ہم بھوکھوں ننگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، پیاس بجھا رہے ہیں؟ یہ دین کا کام نہیں ہے؟ بڑے عرصے کی بات ہے، ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ یہ میرا میاں نماز نہیں پڑھتا، غالباً انہوں نے مجھے کہا۔ ان سے میں نے بات، کہتے ہیں دیکھیں جی میں کسی کو گالی نہیں دیتا، میں کسی اپنے ہمسائے کو نقصان نہیں دیتا، غالباً مضمون ایسے ہی تھا۔ تو کہتا بس ٹھیک ہے نا، یہ کافی ہے نا میرے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کافی ہے میرے لیے۔ کبھی بیشیمہ مضمون ایسے ہی تھا۔ ایک تو یہ طبقہ ہوا جو سرے سے دین کو ترجیح نہیں دیتا۔ ایک دیندار طبقہ ہے، وہ بڑے طریقے سے دنیا کو دین پہ ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔ نمازی بندے ہوتے ہیں اچھے خاصے، لیکن جیسے ہی کوئی اپنا ذاتی مفاد آ جائے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اچھے خاصے روزہ دار ہوتے ہیں، ذاتی مفاد آ جائے روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ اچھے خاصے اصولی بندے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ذاتی مفاد آ جائے وہ اس طبقے میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں جس طبقے میں جاتے ہوئے نام لیتے ہوئے بندے کو شرم آ رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دیندار بڑے اپنے طریقے سے دنیا کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے دین پر، اس کی وہ تعویلیں کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو خبر نہیں؟ اللہ کو تو سب خبر ہے۔ دنیا کو ترجیح دینے کی دینداروں کے اپنے طریقے ہیں، دنیا داروں کے اپنے طریقے ہیں۔ دنیا دار تو بے فکر ہو کے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے، دیندار تعویلات کر کے ترجیح دیتا ہے اور ٹھنڈے دل سے ذرا مطمئن ہونے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ زمین اس کو کچوکے مارتا رہتا ہے کہ یار تو غلط کر رہا ہے، لیکن شیطان نے پھر ایسے اسلامک سکولر بھی پیدا کر دی ہیں جو جرم کا احساس ہی مٹا دیتے ہیں۔ آپ ان کے پاس چلے جائیں، جی میں یہ کر رہا ہوں، نہیں کیا فرق پڑتا ہے جی، وہ تو اس وقت کا کلچر تھا داڑھی رکھنا، وہ اس وقت کا کلچر تھا ڈھیلا ڈھیلا لباس پہننا، اس وقت کا کلچر تھا قربانی کرنا، قربانی نہ کریں ڈونیٹ کر دیں، چست پینٹ پہن لیں، وہ اعضاء جو آپ چھپائے پھرتے ہیں وہ اچھی طرح نظر آئے، کیا فرق پڑتا؟ کلچر ہے۔ اس کا مطلب آپ کے پاس پیمانہ کلچر کا لچر ہے، آپ کے پاس پیمانہ قرآن نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کو اپنے 73 کے آئین سے نیچے گرا دیا، جس کو جس طرح مرضی موڑ کے رکھ دے ماہر قانون دان کے تھرو، جو جتنا بڑا ماہر قانون دان آ جائے اس کو اتنا ہی موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے قرآن کی یہ حیثیت بنا دی، 73 کے آئین کے برابر بھی نہیں سمجھا، آپ نے قرآن کے مقابلے میں کلچر کو پیمانہ بنا لیا۔ کلچر کی حیثیت کیا ہے؟ کلچر کو بھی قرآن کے پیمانے میں دیکھا جائے گا، اگر وہ قرآن کے پیمانے کے مطابق ہے کلچر قبول ہوگا، وگرنہ کلچر کو نظر گڈر کر دیا جائے گا۔ کیا حیثیت ہے کلچر کی؟ جی وہ اس وقت کا کلچر تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی تو کافر سے بھی ملاقات سے انکار کر دیں، رخ پھیر لیں داڑھی کٹی ہوئی دیکھ کر، اور آپ اس کو کلچر بنا لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کی صورت نہیں بنتی تو شرمسار ہو جائیں، اللہ سے مانگے یا اللہ تعالیٰ میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں نبی کی صورت جیسی اپنی صورت بنا لوں، مجھے توفیق عطا فرما۔ لیکن ایسے اسلامک سکولر کی کمی نہیں ہے، جن کے پاس آپ چلے جائیں وہ جرم کا احساس ہی مٹا ڈالتے ہیں۔ یہ ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینا۔ یہ ترجیح دینے کے بڑے مختلف طریقے ہیں۔ یہ چیز، یہ بیماری مسلمان کے اندر کوٹ کے بڑی ہوئی ہے، وہ گریجولی آگے بڑھتا ہے، ایک وقت پہ جا کے مکمل طور پہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے۔
اگر آپ اس کے پس منظر کو دیکھیں، وہ چھلانگ مار کے ایتھیسٹ نہیں ہوا، وہ گریجولی رفتہ رفتہ آیا ہے، رفتہ رفتہ آیا ہے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، آپ ان کے پس منظر میں جا کے دیکھ لیں، کسی دور میں ان کی اتنی داڑھی ہوگی، پھر وہ ختم ہوتی جائے گی، وہ ختم ہوتی آئے گی، بالکل ختم ہو جائے گی، پھر ان کے نظریات سب کچھ اندر باہر تبدیل، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ 10 سال پہلے کیسا تھا۔ آج سے 10-12 سال پہلے، اس دور میں شاید میں ابھی یہاں نہیں تھا، تو مجھے ایک چینل نے پیشکش کی تھی، وہاں میں کسی ایک پروگرام کا میں اینکر تھا۔ جب وہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، ہاں یہ زرداری صاحب کی جب وہ صدر تھے آخری وقت میں، یہ اس دور کی بات، تو باقاعدہ چینل والوں نے مجھ سے بات کی کہ آپ تھوڑا سا اپنا گیٹ اپ چینج کر دیں، پروگرام دے دیں گے، اور لالچ یہ بھی دے دی کہ پھر آپ تھوڑا سا گیٹ اپ چینج کر لیں گے تو پھر ہم نہیں، آپ کو 100 چینل والے بلائیں گے، آپ کے پاس دینے کا وقت نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں شاید آج ہوتا تو میں قبول کر لیتا، ایمان کی کیفیت، اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کو تھامے رکھا، میں نے انکار کر دیا، بلکہ میں نے آگے سے ڈانٹ پلا دی، انہوں نے پھر مجھے سوری کہہ دیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ پیشکش پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوگی، اس کے ڈانڈے پتہ نہیں کہاں مل رہے ہوں گے، کیونکہ جو ایسے اوپر لے جاتے ہیں نا تو وہ سب آپ اس کے ہاتھ نہیں ہوتے، پھر ایسے اوپر سے وہ آپ کو گراتے بھی ہیں ماشاءاللہ، پھر آپ کی موت بھی بڑی عبرتناک ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ آپ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ آپ جب چاہیں آپ کے منہ سے وہ حج کے فضائل نکالوائیں گے، اور جب چاہیں آپ وہ کہیں گے اچھا جی اسلامک اسکالر صاحب ذرا ڈانس بھی کرو تاکہ ماڈریٹ اسکالر نظر آئے، پھر وہ ڈانس بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، سانپ بن جاتا تھا ایسے ایسے کر کے، پھر موتیں بھی ایسی آتی ہیں، اس میں کیا ہوا، پھر موتیں بھی ایسی آتی ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو ٹک ٹاک پہ لے آئیں گے تو پھر معاشرے سے کیا گلہ کریں گے؟ انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس موضوع پہ میں نے جان بوجھ کے بات نہیں کی تھی کیونکہ کسی کی جان کا مسئلہ تھا، کیونکہ تھوڑا سا پرانا مسئلہ ہو گیا، تو بنیاد پہ بات ضرور کروں گا کہ بندہ اس انجام تک پہنچتا کیسے ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو اپنے اصول رکھے نا کہ ان اصول پہ چلو، آپ جب ان کو نظر انداز کرتے ہیں، آپ بندہ خود اپنی دھوتی کھول کے میدان کے اندر آ جائے تو کوئی عادت کی دھوتی کو پکڑ لے تو پھر اعتراض کی گنجائش آپ کے باہر رہتی کہاں؟ بیڈ روم میں آپ گدگدیاں کر رہے ہیں اور اس کو لا کر آپ ٹک ٹاک پہ دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ رو رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ تو ایسے ماڈرن، آج کے دور کو ماڈرن سیکولرز چاہیے، وہ کہتے کوئی اسلام بھی پیش کرے نا، ناچتے ہوئے، گانا گاتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے اسلام کو پیش کرے تاکہ سافٹ امیج جائے۔ اس سافٹ امیج پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ اس سافٹ امیج کو سافٹ امیج نہیں کہتے، یہ کفر کو اسلام سے ملا کر مکس آچار بنانے والی باتیں ہیں۔ کہتے آپ گیٹ اپ چینج کر لیں، اسی سے اندازہ کر لیں کفر کے ڈانڈے کہاں کہاں جا کے ملتے ہیں، وہ آپ سے کیا کام کروانا چاہتے ہیں۔ یہ وہی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دینا۔ یہ میں نہیں بتایا، آپ اپنا نقشہ اپنا بنا لیں، میں اپنا نقشہ بنا لوں، میں دنیا کو آخرت پر کیسے ترجیح دیتا ہوں، آپ دنیا کو آخرت پر کیسے ترجیح دیتے ہیں۔ ہر شخص آج رات کو جا کے سونے سے پہلے قلم کاغذ پکڑ لے کہ میں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح کیسے دیتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ چالاکیاں کیسے کرتا ہوں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کیسی کوشش کرتا ہوں۔ خدا کی قسم آپ حیران رہ جائیں گے۔ چلیں آپ حیران نہ رہیں، آپ تو ماشاءاللہ معصوم فرشتے ہیں، میں حیران ہو جاؤں گا کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ پوری تفصیل سامنے آ جائے گی کہ میں اس طرح اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو پورے ایک ہی صفت پہ سارا وقت گزر گیا، وقت کا میں لیکن آگے اشارے ضرور کروں گا۔ کبھی اللہ نے موقع دیا اس صورت پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آج چونکہ وعدہ کیا تو میں ان چیزوں پہ ضرور بات کروں گا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دین سے رکتے ہیں۔ دوسری خرابی یعنی بلا تعمل رکتے ہیں، یہ نہیں کہ سوچ سمجھ کے رکیں، دین آ گیا کہا نہیں، قبول نہیں کرنا، اڑ گئے۔ پھر وَيَصُدُّونَ کا ترجمہ یہ بھی دین سے روکتے ہیں۔ پہلی یعنی دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، پہلی، اور دوسری خامی دین سے رکتے ہیں، تیسری خامی دین سے روکتے ہیں، چوتھی خامی وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دین پہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، تلاش کرتے کہاں کوئی موقع ملے میں دین پہ اعتراض کروں۔ آپ یہ دیکھیں یہ چاروں خامیاں ترقی کر رہی ہیں۔ جب بندہ دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دیتا ہے
تو دین سے رک جاتا ہے. جب دین سے رکتا ہے دین سے روکنا شروع کر دیتا ہے. جب دین سے روکتا ہے تو اس کے لیے کوئی لاجیکل ریزن چاہیے ہوتی ہے. وہ دین سے روکتا ہے ایسا ہے کہ دین پر اعتراض شروع کر دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ بڑی لاجیکل ترقی ہو رہی ہے. ہائے کاش قرآن سے ہمارا رابطہ استوار ہو جائے. دین میں نکتہ چینیاں کرتا ہے, دین میں کجیاں تلاش کرتا ہے. ایک ترجمہ, دوسرا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام قرطبی نے بڑی کمال کی اس پہ باتیں کی ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, صرف نکتہ چینیاں تلاش نہیں کرتا بلکہ وہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے. دین میں ڈھالتا نہیں ہے, دین کو ڈھال دیتا ہے اپنے مزاج میں. دین کو اپنے مزاج میں ڈالتا ہے کہ دین میری بولی بولے, میں جو کہتا ہوں دین اس کا فتویٰ جاری کرے. آج بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ خوش قسمت ہیں اس دھرتی کے اوپر, اس ملک کے معتبر ترین دارالافتاء کسی دباؤ میں نہیں آتے, کسی طاقت کے دباؤ میں نہیں آتے. ہو سکتا ہے وہ کسی چیز پہ وہ فتویٰ نہ دے کے رک جائیں, لیکن غلط فتویٰ دیں ایسا نہیں ہوگا. یہ معتبر ترین جو دارالافتاء ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. وگرنہ باہر تو متوع ہیں, جیسے مرضی ان سے آپ فتوے لے لیں. دین وہ چاہتے ہیں دین ہماری بولی بولے, کیونکہ مسلمان ہے نا, نام مسلمان ہے, ریاست اسلام کے نام پہ بنی ہے, دین کا نام تو لینا ہے. اب دین سے متصادم چیز سامنے آئی, نہیں مولوی صاحب حلال کر کے دکھاؤ اس کو, کیونکہ ہم نے اپنے ملک میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اسلام کے نام پر. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا مزاج ہے وہ دین کا بنے, جو میری نفسیات ہے وہ دین کی نفسیات بنے. وہ ہر چیز دین کے اوپر تھوپ کے کرنا چاہتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. ایمانداری سے بتا, آج بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ گاؤں کی چھوٹی چھوٹی پنچایتوں کو دیکھ لیں, اس سے اوپر اٹھتے 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 بہت اوپر تک آ جائیں, آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی, 14 طبق روشن ہو جائیں گے. گاؤں کی پنچایتیں کیا کرتی ہیں؟ 2 آدمی تیسرے کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ جب بیٹھتے ہیں تو اسی چیز کو اوپر لاتے جائیں. مقتول کے ورثاء کو معاف کون کرتا؟ مقتول کے قتل کو معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ سود حلال کہاں ہے؟ خدا ترقی دے گا, خدا اسی طرح گرفت میں لے گا جس طرح ہم گرفت میں آ رہے ہیں IMF اور ورلڈ بینک کے معاشی مالیاتی اداروں کے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. وہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دین میں ڈھلتے نہیں ہیں, دین کو ڈھالتے ہیں. چونکہ یہ میں نے کہہ دیا ہے, میرا آرڈر ہے, اس لیے اس پر اسلام کے لپسٹک لگا کے لوگوں کے سامنے لاؤ, اس کو اسلام کا لیبل دو, شراب کو دودھ کا نام دے دو. اب تو شراب کو حلال سمجھنے والے بھی میدان میں اتر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ شراب کو حلال سمجھنے والے میدان میں اتر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں جائیں گے آپ؟ اور یہ صفات کن کی بیان ہو رہی ہیں؟ کافروں کی. چسپاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں پر. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اس پہ زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں, آگے جانا ہے. اولئک فی ضلال بعید. یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی گمراہی میں ہیں جو حق سے بہت دور کی گمراہی ہے. ایک گمراہی ہوتی ہے حق قریب قریب ہوتا ہے, تھوڑی بہت چھلانگ مار لیں تو حق کے پاس جا سکتے ہیں. یہ تو ایسی گمراہی جو حق سے بہت دور ہے. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے, شاید ان قوموں نے نہیں مانا, جاپانی قوم میں کوئی عربی نبی آیا ہوگا؟ کہ نہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے, اس نے اپنی قوم کی زبان میں جا کے سمجھایا ہے. اور میں نے پہلی آپ کو بتایا, زبان صرف زبان نہیں ہوتی, زبان نفسیات ہوتی ہے, زبان عادات ہوتی ہیں, زبان مزاج ہوتا ہے, زبان طور و طریقے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے جس نبی کو بھیجا اس نے اس قوم کی زبان میں جا کے پیغام دیا, اسی قوم میں سے ہم نے نبی کو اٹھایا ہے تاکہ وہ نبی اپنی قوم کے مزاج کو پہچانتے ہوئے, عادات کو پہچانتے ہوئے, طور و طریقوں کو پہچانتے ہوئے, خامیوں اور خوبیوں کو پہچانتے ہوئے انہی کی زبان میں کھول کے دین بیان کرے. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. یہ نہیں کہا کہ ہم نے زبان میں بھیجا تاکہ وہ ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرے. آج کا جس کو ڈپلومیٹ کا نام دیا جاتا ہے نا, وہ منافقت کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے. ڈپلومیٹک لینگویج کا نہیں, نبی ڈپلومیٹک لینگویج استعمال نہیں کرتا. نبی جب جاتے ہیں
وہ دین کو کھول کے بیان کرتا ہے، چاہے کوئی ناراض ہو جائے چاہے کوئی راضی ہو جائے. اور اللہ کے نبیوں کے ورثاء کا بھی یہی کام ہے. باقی اللہ ہم سب کی آزمائش سے حفاظت فرمائے. ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن دین کا حق ادا ہوتا تب ہے جب آپ ہر چیز سے بے نیاز اور بے فکر ہو کے لا یخافون لومۃ لائم ہو جائے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. نبی محنت کرتا ہے، اب اللہ آگے فیصلہ کرتا ہے ہدایت کس کو دینی یا کس کو نہیں دینی. وہ اللہ کے فیصلے کا قانون قرآن میں دوسری جگہ ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. اللہ پھر فیصلہ کرتا ہے ہدایت کس کو دینی. جو آتا ہے نبی کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں، جو نہیں آنا چاہتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے. بھائی یہ کیوں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ. اللہ عزیز ہے، اسے کون لڑ سکتا ہے. الحکیم، اللہ حکیم دانا ہے، جس کو ہدایت دیتا ہے حکمت کی بنیاد پہ دیتا ہے، جس کو نہیں دیتا حکمت کی بنیاد پہ نہیں دیتا، وزڈم کی بنیاد پہ نہیں دیتا. اور اللہ آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے اپنے ایک بندے موسیٰ کو بھی اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، معجزات دے کے بھیجے، دلائل دے کے بھیجا، واضح تعلیمات دے کے بھیجا. بِآيَاتِنَا، اور یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے نور کی طرف لیں. اور یہ بھی کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ کے ذریعے ان کی تذکیر کرو، انہیں نصیحت دو، انہیں یاد دلاؤ. ایام اللہ کہتے ہیں یادگار واقعات، وہ دن جو یادگار ہوتے ہیں سزا کے حوالے سے، عبرت کے حوالے سے یا جزا کے حوالے سے. قوموں کی اچھی صفات ہو جائیں وہ کس پیک لیول پہ چلی جاتی ہیں، عروج کے آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں. اور قوموں کے اندر جب صفات بری آ جائیں وہ پھر ذلت کے گہرائیوں میں گرتی ہیں. یہ دونوں واقعات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا گزشتہ جو گزر چکی ہیں قومیں، ان کی سزا اور جزا کے جو دن تھے وہ اپنے قوم کے سامنے رکھ کر انہیں نصیحت کرو. لیکن ان نصیحتوں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہر سننے والا نہ. کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ان واقعات سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس میں صبر کا مادہ ہے. صبر ساری چیزیں آ گئی، مصیبت پہ صبر کرنا، صبر علی الطاعہ، دین پر ثابت قدم رہنا، صبر عن المعصیہ، گناہوں سے رکنا. صبر کے تینوں معنی آ گئے. شکور، جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت پر شکر کرتے ہیں، مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گناہ کی طرف نہیں جاتے. یہ واقعات سے، ان واقعات سے سبق ایسے ہی لوگ لے سکتے ہیں جو صبار اور شکور ہیں، صابر اور شاکر ہیں. اس کا مطلب جو صابر اور شاکر نہیں ہوتا، وہ فرد ہو یا قوم ہو، وہ پھر واقعات سے نصیحت نہیں لیتی. یہ دو بڑی بیماریاں کہ بندے کے اندر صبر نہ ہو، ثابت قدمی نہ ہو، مصیبت کو سہنا نہ آئے، گناہ سے رکنا نہ آئے. وہ ادراک کے باوجود، سمجھ کے باوجود وہ مانتا نہیں ہے کیونکہ وہ بے صبر ہے. اور اسی طرح وہ شخص جو ناشکرا ہے، اس کے سامنے پوری دنیا کی تاریخ رکھ دو، اللہ کی پوری کائنات کی اس کے قدرت اس کے سامنے رکھ دو، وہ نہیں مانتا کیوں؟ اس کی سرشت میں ناشکری ہے. کہا فائدہ وہی اٹھائے گا جو صابر و شاکر ہے. اس کا مطلب جو صابر نہیں ہے یہ خامی ہو گئی، جو شاکر نہیں ہے یہ خامی ہو گئی. یہ دو خامیاں بھی دین حق کو قبول کرنے سے روک دیتی ہیں. اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر نچھاور کی تھی، تمہیں آل فرعون سے نجات دی، ان کے ظلموں سے نجات دی. وہ اتنا سخت تمہیں عذاب دیتے تھے، تمہارے بچوں کو وہ ذبح کرتے تھے، تمہاری بچیوں کو وہ جوان رکھتے تھے کہ یہ بڑی ہو جائیں ہماری لونڈی کنیزیں بنیں. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مصیبت سے تمہیں نجات دی. یہ ہے پہلو کہ بھائی کہ اس ایسی مصیبتوں پر جو صبر کرتا ہے وہی فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایسی مصیبتوں سے جب اللہ نجات دیتا ہے جو پھر شکر کرتا ہے تو وہی فائدہ اٹھاتا ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور وہ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے، تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمتیں بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب شدید ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا اے میری قوم تم کفر پہ آ جاؤ، صرف تم نہیں پوری کائنات، پوری دھرتی کافر ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں.
فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. کیا تم لوگوں کے پاس پہلی قوموں کی خبریں نہیں آئیں؟ قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، اور اس کے بعد ایسی ایسی قومیں آئیں جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. تو پھر شجر نسب حضور کا آدم تک کیسے پہنچاتے ہیں آپ؟ اسی آیت سے اس شجر نسب کی تردید ہوتی ہے جو جھوٹا شجر نسب یاد کر کے نبی علیہ السلام کا شجر نسب آدم علیہ السلام تک یاد کرتے ہیں. وہ تو شاید چند سو سال کا شجر نسب ہے، دنیا ہے ہزاروں لاکھوں سال والی. یہ تو لاجک کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی اس آیت کی خلاف ہے. اللہ کہتے ہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے بعد اتنی قومیں آئی کہ ان کا شمار اللہ کے سوا کسی کو، درمیان سے وہ قومیں غائب ہیں، تاریخ کے اوراق میں وہ موجود ہی نہیں ہیں، اور آپ اٹھا کے نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب اوپر تک لے جاتے ہیں. حدیث میں صاف الفاظ ہیں عدنان تک نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب بالکل ٹھیک ہے. آگے جو بیان کرتا ہے جھوٹ بیان کرتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں کہتے ہیں نہیں، پاپولرزم کے ہم شکار ہیں، ہم یہاں پاپولرزم کے شکار ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، بس شجرہ نسب بیان کرو، لوگ سر دھونے، میٹھی میٹھی باتیں کریں، صرف کڑوی بات نہیں ہونی چاہیے، پھر سارے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان قوموں کی تمہیں خبریں نہیں پہنچی؟ ان قوموں کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے تھے، واضح تعلیمات لے کے آئے تھے، دلائل لے کے آئے تھے، معجزات لے کے آئے تھے. قوم نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہم. قوم غضبناک ہو گئی، قوموں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں غصے میں آ کے. اور پھر اگلا کام کیا کیا قوم نے؟ قوموں نے کوشش کی نبیوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں، حق بیان ہی نہ کریں. آج بھی یہ بیماری موجود. حق بات ہوتی ہے تو حق بات کو روکنے کی ہر طرف سے کوششیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کی کوششیں ہوتی ہیں، اور یہ کوششیں کافر لوگوں کا شیوا ہے. اس لیے حق بات کو سنا کریں، جب سنیں گے پھر سہیں گے انشاءاللہ حق بات کی سمجھ آ جائے گی. ہاں، حق بات کرتے ہوئے کسی ایک جماعت کی طرف، کسی ایک پارٹی کی طرف بندے کو لڑکنا نہیں چاہیے، نیوٹرل رہ کر حق بات کرنی چاہیے. یہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب نبیوں نے قوموں کے سامنے حق رکھا تو قوموں کی بیماری یہ تھی کہ انہوں نے کوشش کی کہ نبی کے منہ کو بند کر دیا جائے، نبی کے زبان سے کلمہ حق ادا نہ ہو. آج بھی ایسا ہی ہے. یہاں تو اللہ کا شکر ہے، بڑا فضل ہے. باہر بہت سی مقامات پر مولوی صاحب نہیں ہوتا، وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں مولوی صاحب کو کیوں تنخواہ دینی ہے، ایک ٹیپ ریکارڈر رکھ لو یہاں سامنے، بلکہ نماز بھی اس ٹیپ ریکارڈر کے پیچھے پڑھ لیں. اچھی بات ہے. اب تو ایسے فتوے بھی آ چکے ہیں، حرم میں نماز ہو رہی ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو کہ اللہ اکبر کہہ دیں. ایسے فتوے بھی آ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ایسے فتوے بھی آ رہے ہیں، مسجدوں کی ضرورت کیا، سارے یتیم خانے بنا دو، ساری چھٹیاں کر دیں، آپ کو تو فتوے ہر قسم کے مل جائیں گے. خیر، تو پھر قوموں نے کیا کہا؟ قومیں نے کہا کہ تم جس دین کی طرف ہمیں تم بلا رہے ہو، ہم اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک بھی ایسا خلجان آمیز جو ہمیں چین لینے نہیں دیتا. دعوت حق جب اٹھتی ہے نا، تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کھلبلی ضرور مچتی ہے. انکار کرنے والے بھی انکار کرتے ہیں تو پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ نہیں کر سکتے. ان کا ضمیر ان کو کچوکے مار رہا ہوتا ہے، یار یہ تم غلط کر رہے ہو. دیکھو، یہ بات کرنے والا دین کی بات کر رہا ہے، اس پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں کتنا انقلاب آ رہا ہے، ان کی سیرت میں کتنا انقلاب آ رہا ہے. کل تک اونٹ چرانے والے، بکریاں چلانے والے پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. کل تک لوگوں کا مال کھانے والے آج اپنی اولاد کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، خود اپنے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے لیے عدالت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے خلاف خود عدالت بن کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. زندگیوں کا یہ انقلاب تمہیں نظر نہیں آتا؟ لا الہ الا اللہ. قوموں نے جواب دیا، ارے تم اللہ کی توحید کے بارے میں شک کرتے ہو، اللہ تمہیں تمہارے فائدے کے لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. تو قوموں نے آگے سے کیا کہا؟ بھائی تم میں کون سی کوئی زائد ہم میں سے خوبی، جیسے تم انسان ہو ہم بھی انسان ہیں. یہ ایک بہت بڑی خامی کہ نبیوں کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا، نبیوں کو اپنے جیسا انسان سمجھ لینا. وہ لوگ نبوت اور رسالت اور بشریت میں تضاد سمجھتے تھے کہ بشریت انسان رسول بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں، وہ رسول کو انسان مانتے تھے کیونکہ وہ ان کے قوم قبیلے کا ہوتا تھا، لیکن رسول نہیں مانتے تھے. تو رسول میں اور بشریت میں تضاد سمجھنا یہ کافر قوموں کا شیوا. ہم جیسا انسان نبی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو کوئی انوکھا ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ نبی ہو
یا کوئی ایسا نبی جو کھائے پیے نہ، یا کوئی ایسا نبی ہو جس کے بڑے بڑے محلات ہوں، سونے کے محلات ہوں، جیسے قرآن میں دیگر مقامات پر آتا ہے. وہ نبیوں کے لیے بھی دنیا کا سٹیٹس مانگتے تھے. نبی ہو تو دنیا کا سٹیٹس ہو، اس کی اردلی میں بڑے بڑے فرشتے ہوں، اور کیا کہتے ہیں، جب لوگ انکار حق کریں وہ فرشتے ڈانڈے سوٹوں سے اس کا علاج کریں. کیونکہ ہمیشہ غلام قومیں طاقت کو خدا سمجھتی ہیں، وہ کردار کو خدا نہیں سمجھتی، اور ہمیشہ غلام قوموں کے اوپر طاقت ہی مسلط ہوتی ہے. کردار تب آتا ہے جب کردار طاقت سے طاقتور ہو جاتا ہے، پھر طاقت دبتی ہے، کردار اوپر آ جاتا ہے. آج ہم پر طاقتیں اس لیے مسلط ہے کہ ہمارا کردار مردہ ہے. ہمارا کردار زندہ ہو جائے، نہ اندرونی طاقتیں مسلط ہو سکتی ہیں، نہ بیرونی طاقتیں مسلط ہو سکتی ہیں. یہ اندرونی اور بیرونی طاقتیں مسلط اس لیے ہوتی ہیں ہمارا کردار مر چکا. لا الہ الا اللہ. خیر، بات آگے ختم ہو رہی ہے کہ اب رسولوں نے یہ کہا، اچھا تم باز نہیں آ رہے ہو، ہم تمہیں جلاوطن کرنے لگے. اب یہ آخری موقع تھا. اللہ کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی، پھر عذاب آیا، نیست و نابود ہو گئے. پھر اللہ کہتے ہیں صرف دنیا کا عذاب نہیں، آخرت میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا. بات ختم ہو رہی، اس لیے بالکل سمرائز کر کے بات کو ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اب آگے نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے. تو دنیا میں جو فالوورز ہوں گے، سب سے پہلے فالوورز نے جن قائدین کی پیروی کی ہوگی ان کے پاس چلے جائیں گے. یار دنیا میں تو ہم نے تمہاری پیروی کی تھی، ہم تو تمہارے پیچھے چلے تھے، ہم نے تو تمہارے نعرے لگائے تھے، آج بچا لو ہمیں دنیا کے جہنم کے عذاب سے. وہ کیا کہیں گے؟ دنیا میں ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، یہاں ہم عذاب کا شکار نہ ہوتے. ہم خود غلط تھے، تمہیں بھی غلط راستے پہ لگا دیا. اب ہم جزا فضا کریں، آہو بکا کریں، چیخ و پکار کریں یا صبر کریں، برابر ہے. چھٹکارا نہ تمہیں نہ ہمارے لیے کوئی چھٹکارا. آج بھی ایسے ہی ہے. میں سبزی لینے لگتا ہوں، میں کسی پہ اعتبار نہیں کرتا. میں دنیا کا کوئی کام کرتا ہوں، میں کسی پہ اعتبار نہیں کرتا. میں یار میں اپنی آنکھوں سے خود دیکھوں. لیکن جب میں دین لے رہا ہوتا ہوں، ہر نتھو پھتو ایرے غیرے کے پیچھے نہیں. مولوی صاحب میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور مولوی صاحب تمہیں جہنم بھی لے جا سکتا ہے بھائی، آنکھیں کھول کے دیکھو. اور مولوی صاحب تمہارے سامنے نانی دادی کے قصے بیان کر رہا ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بیان کر رہا ہے. آنکھیں نہیں کھلیں گی تو کل قیامت کے دن آپ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب ہم تو آپ کے پیچھے چلے تھے. مولوی صاحب کہیں گے میں پہلے ہی جہنم میں ہوں، آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ، تشریف لاؤ. یہ نتیجہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھے. آج بلے بلے کنارے لگاتا ہاں ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ارے کسی کے کردار کو دیکھو، اونچ نیچ کو دیکھو، سارے اس کے اصول کو دیکھو، پھر فیصلہ کرو، پھر جاؤ. لیکن سب سے پہلے دین کو دیکھو. دین کے بعد دنیا ہے، دین کی وجہ سے دنیا ہے، دنیا کی وجہ سے دین نہیں ہے. پھر آخری تقریر جہنم میں شیطان کرے گا. اللہ نے اپنے علم کے زور پر پہلے ہی نقل کر دی. یہ 22ویں آیت ہے سورہ ابراہیم کی. کیونکہ چھوٹے بڑوں کے پیچھے پڑیں گے، بڑے اپنے بڑوں کے پیچھے پڑیں گے، وہ بڑے اپنے بڑوں کے پیچھے پڑیں گے. جا جا کے جو سب سے بڑا شیطان ہوگا ابلیس، سب اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. یہ اصل کم بخت ہے جس کے پیچھے ہم چلے تھے. اب وہ جہنم کے سٹیج پہ کھڑا ہوگا، موچی دروازہ میں سٹیج لگے گا، وہ کھڑا ہوگا جناب علی، وہ کھڑے ہو کے کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر. جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، اب شیطان سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہے گا ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا اور دنیا میں ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. بات ہی ختم. ڈٹائی کے ساتھ سامنے آ جائے گا اور پھر کہے گا میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے تمہیں سبز باغ دکھایا، تم نے مان لیا، میں نے کیا قصور ہے؟ قصور تو تمہارا ہے، تم آنکھیں کھول نہیں سکتے تھے. تم نے دنیا میں آنکھیں کھولی کیوں نہیں؟ تم میرے پیچھے چلے کیوں؟ تم میرے پیچھے چلے اس وجہ سے میں اتنا بڑا کافر ہوا. اگر تم میرے پیچھے نہ چلتے تو میں اتنا بڑا کافر نہ ہوتا. آج جو مجھے عذاب ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، وہ الٹا کافروں کے پیچھے پڑ جائے گا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. اس لیے میرے ساتھیوں، حضرات، اپنی زندگی بنائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں. کل کوئی کام نہیں آئے گا. قبر میں کسی نے نہیں جانا، کسی کے بڑے نے چھوٹے نے کسی نے نہیں آنا. وہاں منکر نکیر آئیں گے، وہاں سفارش بھی نہیں چلے گی نہیں یہ میرے اپنے بندے ان کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہوگا. اپنی تیاری کریں، جزا سزا کی فکر کریں، مکافات عمل کی فکر کریں.
کوئی قدم اٹھانے لگے ہیں یہ سوچ لیں کہ میں اپنے قدم سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے قلم سے کسی کو نقصان دینے لگا ہوں تو کل اس کی پوچھ ہوگی، اللہ مجھے پکڑے گا. بس یہ اگر یہ چیز میرے اور آپ کے ذہن میں آ جائے مکافات عمل، تو انشاءاللہ دنیا بھی سدھرے گی، آخرت بھی سدھرے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.